أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 20 سے آنورڈ، آیت نمبر 20 سے آنورڈ اپنا سبق جو ہے وہ دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات اور یہ نعمتیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں مہلت عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کا کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، صحیح رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی، فلاح، اپنا خاص فضل کرم ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے پچھلی قرآن کی مجلس میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی، آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 19 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 12 سے آنورڈ: اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی کہ تو اللہ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اور جب کہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے بیٹے، میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، یقین مان کے یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز پست کر، کہ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ لقمان یا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی،
اور حضرت لقمان کے بارے میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ معاشی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے ایک غلام تھے، اور غلام کی اہمیت اور غلام کی عزت اور غلام کی حیثیت جو ہے پرانے معاشروں میں آج سے ہزاروں سال پہلے وہ کیا تھی، وہ ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ لیکن ایک غلام جو ہے وہ سوچ اور تدبر اور حق اپنی اللہ کی طرف لگاؤ جو ہے اس قدر اس کا بڑا ہوا، یا اس قدر وہ آگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں کیا، اور اس کی نصیحتیں جو اس کی اولاد کو کی، یعنی اپنی دنیا کا جو ورثہ یا دنیا کی مال و دولت جو اس نے کمائی، وہی اس نے اپنی اولاد کو ورثہ کیا یا اپنی اولاد کو نصیحت کی۔ تو اس کی نصیحت، حضرت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے وہ کس قدر عظیم تھی کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اس اللہ کے ساتھ ان کی شکر گزاری کرنے کا بھی حکم دیا، کہ ماں باپ کے متعلق، خاص کر ماں کے متعلق، کہ اس نے کس طرح سے دکھ پر دکھ اٹھا کر تمہیں جنا، اور اس کے بعد 2 سال دودھ چھڑانے کی عمر تک مختلف طرح کے اپنے کمپرومائزز کر کے اپنے معاشرتی اور اپنے دیگر معاملات میں تجھے پالا پوسا، اور پھر والدین دونوں ہی کس طرح سے وہ محنت کر کے، کس طرح سے وہ مشقت کر کے، بہت سارے معاملات میں تکلیفیں برداشت کر کے ایک اولاد کو جب پالتے ہیں، تو ان کا یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر ذکر کیا۔ اور اسی طرح سے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ کے ساتھ والدین کی شکر گزاری کا حکم ملا، اور لیکن اگر وہ شرک کی طرف راغب کرنا چاہیں یا مجبور کریں، تو ان کی اس بات کو نہیں ماننا، اس کے علاوہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اف تک نہیں کہنا، اور دیگر معاملات میں بہت واضح طور پر ہے کہ جو مرضی ہو جائے والدین کے ساتھ آپ نے نیک سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قائم رکھنا۔ یہ ایک انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے جو عمل وہ کرتا ہے اس دنیا میں۔ بڑھتے ہیں بہرحال آگے اپنے آج کے سبق کی طرف، اور جیسا کہ اس سے پہلے ہلکا سا تذکرہ ہوا تھا، اور حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اس میں بھی ہمیں اس کی جھلک ملتی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ آیات میں ہمیں آخرت کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا جاتا ہے۔ اور مشرکین مکہ جو کہ آخرت کا یا تو انکار کرتے تھے یا تھوڑا بہت اگر گمان رکھتے بھی تھے، تو ان کا خیال تھا کہ وہ جب جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور یہ سارا کچھ دے رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کے اوپر انعامات کرے گا۔ اور اس کو بھی بہت طرح واضح کر دیا بار بار کہ ان کے لیے ہوگا قیامت میں یا آخرت میں آسودگی اور نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جنہوں نے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ نیک عمل بھی کیے۔ لیکن جو توحید سے آری رہے، یا توحید اگر انہوں نے قبول کر بھی لی لیکن عمل سے آری رہے، تو ان کے ساتھ جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو چپکا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے دوبارہ جی اٹھنے کا جو ان کا انکار ہے مختلف لیول پر یا مختلف طریقوں سے، اس کا بھی بار بار ہمیں ایک جھلک ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کہ اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں کہ وہ ایک دفعہ زندہ کرے اور دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کرے حشر میں، اور پھر سب کا حساب کتاب وہاں پر لے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف، اور یہی جھلک جو ہے ہمیں ایک مختلف طریقے سے ملے گی۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 20 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے سخر لکم، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماواتی، جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں۔ کیا نہیں تم نے دیکھا
کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یا جو کچھ آسمانوں اور زمین کو ملا کر جب ہم کہیں تو کائنات میں ہے، کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے الفاظ کے اعتبار سے تو چند ہی الفاظ ہیں، 8-10 الفاظ ہوں گے، لیکن اس کی وسعت کے اعتبار سے ایک ایسی آیت یا آیات میں سے ایک ایسی آیت کہ جس کے اوپر جتنی لمبی بحث کی، جتنی لمبی گفتگو کی جائے، جتنی مرضی اس کی تفصیل ذکر کی جائے، اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ پھر بھی ہم اشارتاً کچھ پہلو جو ہے اس کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں، اور یقیناً ہم جب سوچ سمجھ کریں یا تھوڑی سی اور انفولڈ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اور سارے بے شمار اور پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آئیں گے۔ صرف اس کو اوپینین جو ہے اس کا یا اس کی جھلک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس طرح کی آیات پہلے بھی کافی گزری ہیں، لیکن اس کے اوپر زیادہ ہم نے تفصیل نہیں کی، لیکن کچھ نہ کچھ ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسخر کر دیا، جو سارا کچھ جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ مسخر کر دیا، سخرہ، اس آیت کے اس حصے کو دو طریقوں سے یا دو معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے معنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ دوسرا ہے کہ جو کچھ ان آسمانوں میں ہے وہ انسان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، انسان اس کو تسخیر کر رہا ہے اور انسان کے لیے کچھ نہ کچھ فائدے کا باعث بن رہے ہیں، کہ انسان ہی کے لیے یہ کائنات جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انسان ہی کے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے، یا اس انسان ہی کے فائدے کے لیے یہ جتی ہوئی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیے، یعنی انسان کو یہ طاقت اور یہ توانائی دے دی اور یہ اختیار دے دیا کہ اس میں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کو تم اپنا علم استعمال کر کے، اپنی طاقت استعمال کر کے، کوشش کر کے جہاں تک ممکن ہو اپنے فائدے کے لیے تم اس کو استعمال کر سکو۔ مسخر کر لینا یعنی اس کو اپنے قابو میں کر لینا، اس کو اپنے تابع کر لینا، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا اس سے مطلب مختلف طرح کے کام لینے کے لیے۔ تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہہ دیا کہ تم اپنی طاقت، اپنی کوشش، اپنا علم، اپنا ہنر، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی جتنی کوشش ہے وہ صرف کر کے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ان سے تم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ اور اگر ہم اس اوپینین یا اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے انسان اپنے علم اور اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کس قدر مطلب وہ فائدہ اٹھا رہا ہے ان چیزوں سے۔ زمین کے اوپر جو چیزیں موجود ہیں ان کو ایک تو ظاہری طور پر عام سے فائدے ہیں جو ہزاروں سال سے انسان جو اٹھاتا چلا آ رہا ہے، اپنی خوراک کا یہاں سے حاصل کرنا، اپنے رہنے سہنے کا، حفاظت کا انتظام کرنا، اور پھر مطلب دیگر معاملات میں اپنی آسائش جو ہے، اپنا آرام جو ہے اس کو حاصل کرنا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے تو اس کی مختلف چیزیں اس کائنات میں جو ہے، اللہ کی مختلف تخلیقات جو اس کائنات میں ہے ان کو مختلف طریقوں سے انسان جو ہے وہ استعمال میں لا کر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، ہم صرف اشارتاً بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے جس کو واپس سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، کہ سورج اللہ تعالیٰ نے مطلب پیدا کیا، اور سورج انسان جو ہے کس کس طرح سے مطلب اپنا فائدہ جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ ایک تو سورج کا فائدہ ہے کہ مطلب آٹومیٹیکلی جو کر رہا ہے سورج ہمارے لیے، اس کے علاوہ سورج سے انسان جو ہے اپنی کوشش کر کے اس سے مزید فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ سولر انرجی جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہوا جو ہے، ہوا عام طور پر آج سے 100 200 400 سال پہلے
یعنی 400-600 ہزار سال پہلے اگر دیکھیں تو اس ہوا کا زیادہ سے زیادہ کام جو ہے انسان اس سے سانس لیتا تھا، اور مطلب اس کے علاوہ کچھ زیادہ کام نہیں تھا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں کہ ہوا میں کس طرح سے مطلب ہوائی جہاز جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں، وہ ایئر فرکشن جو ہے اس کی وجہ سے وہ ٹریول کرتے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ ہوا سے کس کس طرح سے کام لیتا ہے، جتنے سگنل جو وہ ٹریول کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان جو ہے یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ مریخ کے اوپر انسان کی آبادی جو ہے اس کو کسی طرح سے قائم کرے، اور اس کی جو کیلکولیشن ہے، اس کی جو تحقیق اور اس کی جو ریسرچ ہے، وہ یہ بات کہتی ہے کہ ہم کچھ اسپیشل ٹیکنالوجی تو اسپیشل ارینجمنٹ کر کے وہاں پر مریخ کے اوپر تو ہم یہ مطلب وہاں پر ایک بستی انسانوں کی آباد کی جا سکتی ہے، اس کے ممکنات میں سے ہے۔ واللہ عالم کہ وہ ان کی اصل تحقیق جو ہے، فزیکل تحقیق کس لیول تک پہنچی، مختلف طرح کی معلومات جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ان مسلمانوں کو آگے آنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ پریکٹیکلی حقیقت کیا ہے اس کے ساتھ وہ آشنا رکھیں، اور اپنے جو اسلامی امہ ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بتاتے رہیں کہ کس کس طرح سے ہمارے ساتھ مطلب انفارمیشن آ رہی ہے اور اس میں حقیقت کیا ہے۔ بہرحال انسان جو ہے چاند کے اوپر اس نے پاؤں رکھا، مسخر کرنے کی، اب مریخ کو مسخر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے اور زمین کے اوپر بے شمار چیزیں ہیں جو آج کی ٹیکنالوجی اگر ہم اس کے نظر کریں تو کس کس طرح سے انسان اس زمین کے اوپر اور اس ایون کہ ہمارا جو سفیر ہے، جو ہوا کے گرد، ہوا کا دائرہ ہے، اس کے گرد مطلب یہ جو سیٹلائٹس وغیرہ ہے ان کو چھوڑ کر ان کو ایک خاص جگہ پر وہاں سے اس کو فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان جو ہے وہ اپنی کوشش کر کے ان سے اپنی انرجی حاصل کر رہا ہے، اس سے توانائی حاصل کر رہا ہے، اس سے مختلف طرح کے فائدے اپنی زندگی کے لیے یا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے وہ کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے اس کا اوپینین کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ تم کوشش کرو، اپنی توانائی صرف کرو، اور ان کائنات میں پھیلے ہوئے جو اللہ کی قدرت کی جو تخلیقات ہیں ان سے اپنا فائدہ جو ہے وہ حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، یہ انسان ہی کے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ کام انجام دے رہی ہیں۔ اب انسان چاہے ان کو مسخر کرے یا کوشش کر کے ان سے فائدہ حاصل کرے یا نہ کرے، وہ انسان کے فائدے کے لیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بہت کام کر رہی ہیں۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار چیزیں ہیں، سورج جو ہے وہ لگاتار دن رات، چاند جو ہے، چاند اور سورج کا آنا جانا کس طرح سے وہ اس کی بھی فردر بہت ساری تفصیل ہیں جو اگر آپ ڈسکس کریں، جب تو انفولڈ کریں تو بہت کچھ ملتا ہے کہ سورج کی روشنی سے یا دن میں کیا فائدے ہیں، دن کی زندگی، رات کی زندگی، رات کو چاند جو ہے ہم سولر سلنڈر اور لیونر کیلنڈر، ٹھیک ہے، سولر کیلنڈر اور لیونر کیلنڈر دو طرح کے مطلب کیلنڈر ہیں جن کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جو جنوری فروری مارچ والا ہے کیلنڈر، ایک یہ ہے جس کو سولر کیلنڈر کہتے ہیں، اور دوسرا یہ جو اسلامی مہینے والا سال، اسی طرح سے جو مطلب موسموں کے اعتبار سے سال کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہیں۔ تو غرض یہ کہ اس میں بھی بہت ساری پھر کس کس طرح سے یہ پوری زمین کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بس انسان ہی کے لیے کام کرتی جا رہی ہیں، چاہے وہ براہ راست انسان ان کو فائدہ اٹھائے یا بلا واسطہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ بہت ساری مطلب مخلوقات ایسی ہیں جن کو انسان دے کر گھن کھاتا ہے، لیکن اگر وہ سوچے تو وہ انڈائریکٹلی اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ایک بیکٹیریا جو ہے زمین کے اندر، ظاہری طور پر تو انسان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں لگتا، لیکن وہ بیکٹیریا اگر نہ ہوتا تو ڈیکمپوزیشن کا عمل جو ہے اس زمین کے اوپر وہ نہ ہوتا، اور یہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں مر جاتی ہیں یا جتنے اس طرح کے فضلات ہیں وہ پھر غلاظت کا ڈھیر اور مطلب تعفن جو ہے وہ پھیل جاتا، اور زمین کے اوپر رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا۔ تو کس طرح سے وہ بیکٹیریا اور اس طرح کے جو جسومے ہیں وہ اس زمین کو پورا مطلب وہ جو مطلب باقیات ہیں یا جو فضلات ہیں یا جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ڈیکمپوز کر کے ان کو زمین میں مٹی ملا دیتی ہیں، اور اس طرح سے صفائی کا کام جو ہے وہ کرتی ہیں۔
غرض یہ ہے کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی تخلیقات جو ہیں، اللہ کی مخلوق جو ہے اس پوری کائنات میں، وہ انسان کے کسی نہ کسی طرح سے اس کے کام آ رہی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ ہم اگر زمین کے حصار سے باہر نکل جائے تو وہ ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پر کوئی چاند یا کوئی سورج جو ہے یا کوئی ستارہ جو ہے، وہ جب ٹوٹتا ہے تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کا زمین پر کیا اثرات ہوں گے۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے وہ پروٹیکٹ بھی رکھا ہوگا اس زمین کو، اور زمین کے باہر کیا کیا ہو رہا ہے، اور کس کس طرح سے اللہ نے انسان کے لیے اس کو کام پہ لگایا ہوا ہے۔ انسان تو ابھی اس کا مطلب ایک میں ہلکا سا قطرہ جو ہے وہ بھی یقیناً نہیں سمجھ سکا کہ کتنی مخلوقات ہیں، اور اس نے کتنا انسان کے لیے کس کس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں۔ تو اس آیت کی وسعت جو ہے وہ ہمیں بہت سارے سمتیں جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، بہت سارے مختلف اینگل جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے کہ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، تھوڑا سا ریسرچ کریں، تھوڑی سی تحقیق کریں، تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور یہ آیت کو اس لیے بھی میں نے تھوڑا سا کچھ پوائنٹس اس میں اضافہ کیے کہ ابھی آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ ایک آیت پڑھیں گے جس میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس آیت کی طرف دوبارہ پھر یاد دہانی کریں گے، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ آیت جو ہے وہ کتنی وسیع ہے، اور اس کا ایک دوسرا جو پہلو ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور اس نے پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں، جتنی نعمتیں تمہیں انسان کو چاہیے تھی، پوری کی پوری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیں انسان کو، پوری کر دیں اپنی نعمت، ظاہرتاً، ظاہری نعمتیں بھی، و باطنتاً، اور باطنی بھی، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پوری کر دیں یا انسان کو مہیا کر دیں۔ اب جیسے آیت کے پہلے حصے میں تھا کہ دو اوپینین ہم نے پڑھے تھے، کہ ایک یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش سے اس سے جو فائدہ وہ حاصل کر سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کوشش کرے یا نہ کرے، کائنات کی وہ جو چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ پہنچا رہی ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اسی طرح سے اس آیت کے اگلے حصے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پوری کر دیں، تمہارے اوپر تمہیں وہ ساری نعمتیں مہیا کر دیں۔ اب ظاہری اور باطنی نعمتیں جو ہیں، نعمت ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق انسان کو ملتا ہے یا سہولتیں ملتی ہیں بہت ساری۔ اب انسان جو ہے وہ ظاہری طور پر بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا اس کو پتہ ہے، جو اس کے سامنے ظاہر ہیں، جو اس کو نظر آ رہی ہیں، جن سے وہ فیض یاب ہوتا ہے، مختلف طرح کی نعمتیں اس میں مطلب اللہ کی نعمتوں میں بہت ساری نعمتیں ظاہری طور پر، اس کی رزق ہے، اس کی زندگی ہے اپنی، اس کی مال و دولت ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کو خوراک اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ظاہری ہیں۔ بے شمار چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جن سے انسان جو ہے وہ نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، نعمتوں سے وہ مستفید ہوتا ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے رشتہ دار جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کھانے پینے کے لیے جانور جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے مطلب پیدا کیے، اور باقی پودے اور پھل اور پھول اور یہ سارا کچھ، کس کس طرح سے نعمتیں جو ہیں، بے شمار نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ نعمتیں یہ ہیں ظاہری طور پر جو انسان اپنے خواص ہمسا کے ذریعے سے یا اپنے مادی اس کی حیثیت جو اس کے سامنے آتی ہے اس کے ذریعے سے ان کو کنزیوم کرتا ہے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ شکر کرے یا نہ کرے وہ انسان کا اپنا کردار ہے، جو کہ یقیناً انسان کو شکر کرنا چاہیے ہر سانس کے اوپر، لیکن ظاہری طور پر بے شمار نعمتیں ہیں جن کو وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح سے باطنی نعمتیں ہیں، اور باطنی نعمتیں تو لامحدود ہیں، بے شمار ہے کہ ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ کتنی نعمتیں ہوں گی جن کا انسان کو شعور ہی نہیں، جن کا انسان کو احساس ہی نہیں، جن کا انسان کو علم ہی نہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے انسان کے فائدے کے لیے یا انسان کے لیے نعمت بنی ہوئی ہے، اور انسان ان سے فائدہ منٹ اٹھا رہا ہے۔ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، بہت ساری ایسی نعمتیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود
بے شمار ایسی ہیں جو کہ نہیں ہے. مطلب ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا تھا کہ مطلب بیکٹیریا ہے جو زمین میں کس طرح سے ڈیکمپوزیشن کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے، اور زمین کا جو ہائیجینک سسٹم جو کہہ لیں، جو ہائیجینک کنڈیشن جو ہے زمین کی، ان کو وہ برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے. اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہیں. ایک مطلب کیڑا ہوتا ہے جس کو مطلب ارتھ وارم کہتے ہیں. ارتھ وارم کہتے ہیں. یہ کھیتوں وغیرہ میں یا فصلوں وغیرہ میں ہوتا ہے. وہ چھوٹا سا کیڑا، وہ ایک عام آدمی جس کے پاس زیادہ عقل و شعور نہیں ہے میرے جیسا، وہ اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ کیا ہے، یہ کیڑا مکوڑا جو کیسے. اس کو ہو سکتا ہے دیکھ کے وہ گن کھائے، لیکن وہ جو کیڑا ہے، وہ کیڑا اسی ڈیکمپوزیشن میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اور فصلوں میں یا کھیتیوں میں جہاں پر بھی ہوتا ہے، وہ نیچے زمین کو وہ نرم رکھتا ہے. ان علاقوں میں وہ زمین جو ہے وہ نیچے سے نرم رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر فصلیں یا جو بھی کھیتی وغیرہ ہوتی ہے، اس کی جڑیں جو ہے وہ اور زیادہ گہری ہوتی ہیں، اور زیادہ ان میں مطلب توانائی ہوتی ہے، اور زیادہ وہ پھل ان کا بڑا اچھا ملتا ہے. تو ظاہری طور پر تو وہ ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی وہ اس سے گن کھائے، لیکن وہ انسان کے کس طرح سے کام آ رہا ہے. اسی طرح سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ بے شمار نعمتیں جن کا انسان سوچتا بھی نہیں. انسان کوشش کر کے اپنی اس نے رزق کما لیا، کوئی روٹی ووٹی اس لے آئی، روٹی کھا لی. روٹی کو اس نے لقمہ جو ہے وہ تو چلو کہہ سکتا ہے کہ مادی طور پر وہ لقمہ اس نے توڑا ہے، اپنے ہاتھ سے اس نے اپنے منہ میں ڈالا ہے، اس کو چبا کر اپنے مطلب سٹامک میں بھیج دیا، اپنے معدے میں بھیج دیا. یہاں تک تو انسان کوشش کر سکتا ہے، یا اس کے ظاہری طور پر اس کو نظر آتا ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اس نے کنزیوم کی ہے. لیکن اس کے بعد اس نعمت سے کس کس طرح سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ انسان کو کبھی اس کی سوچ ہی نہیں. اس خوراک کا ہضم ہونا، پورے جسم کے ایک ایک سیل تک اس کا پہنچ جانا، اس کی انرجی کو، اور پھر مختلف طرح کے اس کے مطلب کام آنا. پھر انسان جو ہے وہ سانس لے رہا ہے بغیر کسی احساس کے، وہ بس زندہ ہے. تو اور سانس لیتا جا رہا ہے. اس کے دل جو ہے وہ کس طرح سے مطلب 24 گھنٹے جو ہے 24/7 کام کر رہا ہے. اس کے گردے، باقی جتنے نظام انسان ظاہر اپنے اندر جھانکیں یا اپنے باہر جھانکیں تو اس کو بے شمار لامحدود ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو انسان کی جس کو وہ سمجھ نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا. اور یہ تو باتیں ہم تھوڑی سی بہت جو کر رہے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو انسان کے آج سمجھ میں آ رہی ہیں. یعنی ابھی جو بات کر رہے ہیں ہم، یہ تو وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آ چکی، یا ہم نے اس کے اوپر تحقیق کر چکی، یا جو تھوڑی سی جستجو کر کے ہمیں وہ انفارمیشن ہے. لیکن بے شمار ایسی ہیں جن کی تو ابھی تک ہمیں انفارمیشن بھی نہیں، جن کی ہمیں ابھی تک اپروچ ہی نہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے انسان جو فائدہ حاصل کرتا ہے انڈائریکٹلی. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو پھیلی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری نعمتیں جو ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں چاہے وہ باطنی ہیں، چاہے تم ان کو جانتے ہو چاہے ان کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تمہیں عطا کر دی ہیں. اب ان میں بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں جن کو وہ جان بوجھ کر ایسے نعمت سمجھتا ہی نہیں، اس کے سامنے بھی ہوتی ہے ان کو نعمت سمجھتا بھی نہیں، لیکن ان نعمتوں کو استعمال ضرور کر سکتا ہے، استعمال ضرور کرتا ہے. ہاں، ان نعمتوں کو پھر اللہ کے راستے میں کھپانا، یہ پھر انسان کا اپنا اختیار ہے. بہرحال یہ آیت کے پہلے دو حصے جو ہیں بہت ہی وسیع معنی رکھنے والے. وَمِنَ النَّاسِ، اس کے باوجود، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، من کوئی ایسا بھی ہے جو، اس کے باوجود، یہ جو آیت کے پہلا حصہ جو ہے اس میں اتنی وسعت اور اتنی گہرائی اور اتنا پھیلاؤ جو ہے، اس کے باوجود لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یجادل فی اللہ، جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں. لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے. اور یہ جھگڑا جو ہے یہاں پر براہ راست مطلب جو ہے وہ شرک سے ہے، کہ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہراتا ہے. لیکن کیونکہ شرک کا بہت واضح طور پر یہاں پر مفہوم نہیں ہے یا الفاظ نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا وسیع کر کے ان لوگوں پر بھی کر سکتے ہیں کہ جو شرک تو نہیں کرتے، جو کہتے تو ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم ایک ہی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کو پھر وہ نہیں مانتے، اپنی منمانی کرتے ہیں. ہم ان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ ہم تھوڑی سی نصیحت حاصل کر سکیں اس میں سے. بہرحال اتنی بڑی بڑی حکمت اور اتنی بڑی قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی، اور اتنی وسیع اور بے شمار نعمتوں کے باوجود لوگوں میں سے کچھ
کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، جبکہ اس کا جھگڑا جو ہے بغیر علم، بغیر کسی علم کے ہے، بغیر کسی علم کے، جس کی بھی علم کا ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی کئی دفعہ کہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جاننا، اس کا جاننا، وہ جانتے نہیں، وہ تھوڑا سا ان کے پاس معلومات ہی نہیں، اس کے بعد علم ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا ایک علم کا پہلو ہے کہ اپنے علم کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنا، یا اس کے مطابق اس علم کو ریفلیکٹ کرنا، اس علم کو ظاہر کرنا، اس ریفلیکٹ کرنا، اور اس علم سے مطلب نصیحت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنا، اپنی مطلب اپنے آپ کو صحیح کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ وہ ان کے پاس یا تو کوئی علم نہیں، یا ان کو پتہ چل بھی گئے بہت ساری چیزیں، جیسے کہ ابھی ظاہری چیز طور پر بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بس اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو ان کو علم تو ہے، ان کے دل نے بھی اس کو قبول کر لیا، لیکن وہ اس کو مطلب ظاہر نہیں کرتے، اس کے اوپر وہ پریکٹس نہیں کرتے، اس کے اوپر وہ ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، تو بغیر علم کے ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، نہ ہی اس کے ان کی وہ کوئی ہدایت کی، کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے ان کو کوئی ایسی ہدایت بھی نہیں دی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے۔ ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یا نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی روشن کتاب ہے، کوئی آیت ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی قول ہے، کوئی آیت ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ان کے پاس صحیفہ ہے کہ جن کی بنیاد پر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود، ظاہری اور باطنی، اور اس کا سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بغیر علم کے، بغیر کسی رہنمائی اور بغیر کسی ٹھوس دلیل اور ثبوت کے، اور بغیر کسی اللہ کی واضح کتاب اور نصیحت کے، وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی بابت جھگڑا کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، اتبعوا، کہ تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا، یعنی یہ کتاب قرآن مجید، تو اس کی پیروی کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، اس کی جو ہم نے پایا اس پر اپنے آباء و اجداد کو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے، اللہ نے تو جو تمہیں کتاب میں جو آیات نازل کی ہیں، یا نصیحت جو ہے کتاب کے ذریعے یا وحی کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور احادیث ہے اس کے ذریعے سے، ان کی نصیحت کے ذریعے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جو کام کرتے دیکھا، جس عقیدے پر ان کو دیکھا، جس طرح سے وہ رسم رواج چلتے آ رہے ہیں، ہم تو بس انہی کو لے کر آگے چلیں گے۔ یہ اس میں تو بہت واضح طور پر دونوں پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو مشرکین کے بارے میں کہ جس طرح سے ان کے آباء و اجداد سے وہ شرک کی جو ریت جو وہ چلی آ رہی ہے، اسی کو ہم پکڑے رکھیں گے۔ اور آج ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی کہ بس اپنے بڑوں سے جو مختلف طرح کی رسم و رواج چلتی آ رہی ہیں، بس تو ہم تو انہی کو کریں گے۔ معاشرے میں بھی اپنا مطلب اپنا آپ رکھنا ہے، بے شک ہم ادھار لیں یا بے شک کسی کے آگے مطلب ہاتھ پھیلا کر ہم مطلب صدقہ و خیرات لے کر، لیکن غیر شرعی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ضرور اور ضرور کرنی ہے، اور بغیر شرعی رسم و رواج اور بے شمار ایسی چیزیں۔ تو بس ہم نے تو دنیا کے دیکھے دیکھی، جو بڑوں سے ہم نے لیا، جو بڑوں سے ہم نے تفویض کیے، ہم تو اسی رستے پر چلیں گے۔ جبکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں مزید اس کے آتا ہے کہ ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، اولو کان الشیطان، کیا کیا اور اگرچہ ہو شیطان، یدعوہم، وہ پکارتا انہیں، کن کو؟ وہ ان آباء و اجداد کو، کہ بے شک وہ اگرچہ وہ شیطان ہی ان آباء و اجداد کو کیوں نہ پکارتا ہو، الی عذاب السعیر، ایک سخت جہنم کے سخت عذاب کی طرف۔ بھلا بے شک وہ یہ سمجھ بھی لیں، یہ جان بھی لیں، اور یہ جان چکے بھی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ان کو اس چیز کا سمجھ نہیں۔ وہ بہت ساری باتیں جیسے ابھی آگے بھی آئے گا، اور اس سے پہلے بھی بہت صفحہ گزر گیا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، ذرا ان سے پوچھو کہ یہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیے، تو وہ تو کہیں گے ہاں اللہ نے۔
یہ تمہیں زندگی کس نے بخشی، تمہیں انعامات کس نے دی؟ اللہ نے، لیکن اس کے باوجود اپنی منمانی کریں گے اور اس کے ساتھ شریک جو ضرور ٹھہرائیں گے۔ تو انہوں نے جان لیا، وہ پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بس اپنی روش پر قائم ہے۔ تو اسی طرح سے اپنی آباء و اجداد کے رسم و رواج اور انہی کے عقیدے اور ان کے مذہب کے اوپر اپنے آپ کو رکھنے والے جو ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی کھلی واضح جہاں پر آیت ہے کہ بے شک وہ یہ جان بھی لیں کہ ان کے آباء و اجداد کو تو شیطان جو ہے وہ جہنم کی طرف پکارتا تھا یا جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لیتا تھا، تو کیا تم بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے جہنم کی طرف دھکیل دھکیل تک جاؤ گے؟ تو یہ بہت ساری چیز واضح ہو جانے کے باوجود وہ اپنی اس روش پر قائم رہتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے رستے پر، بے شک وہ جہنم کی طرف ہی دھکیلتے کیوں نہیں چلے جا رہے ہوں۔ وَمَن يُسْلِمْ، ہاں اس کے برعکس دوسری طرف جو ہے، جو لوگ اس میں سے نصیحت پکڑتے ہیں اپنے والدین، یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ سمجھایا جاتا ہے، بجھایا جاتا ہے، وہ سمجھ بوجھ آ بھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اکثر جو ہے وہ اس کے اوپر کان نہیں دھرتے، یا اپنی دنیا کی مجبوریاں جو ہے ان کو ظاہر کر کے بس اس کی طرف لپکتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں ضرور جو نصیحت پکڑتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ذکر ہے، وَمَن يُسْلِمْ، اور جو وہ سپرد کر دے، وجہہ، اپنا چہرہ، یسلم، یہ مسلم سے ہے، مسلم اسلام جو ہے یا مسلم جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو عاجز کر دینا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو۔ تو ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جو سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، یعنی جو نصیحت قبول کر کے اپنے چہرے کو یا مطلب اپنا سر جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دے اللہ کے سامنے، یعنی جو ایمان لے آئے، جو مسلمان ہو جائے، جو اپنا جو سر تسلیم خم کر دے اللہ کے سامنے، وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہو، نیکی کرنے والا بھی ہو۔ ابھی یہ محسن جو ہے، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا یاد دہانی کی تھی کہ ایمان اور عمل صالح کے اوپر کی جو چیز ہے وہ ہے احسان کرنے والا، محسن جو ہے۔ تو یہ جس نے نہ صرف ایمان لے کر آیا، بلکہ ایمان کے ساتھ یہ جو یسلم ہے وہ سپرد کر دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ اس میں دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے اور دوسرا نیک عمل بھی کرے، تبھی وہ عاجز ہوگا، تبھی وہ انکساری میں آئے گا۔ خالی منہ زبانی اگر کلامی صرف ایمان لے کر آیا، اگر وہ پریکٹیکلی نہیں کر رہا تو اس کے تو چہرے سے جھلکے گا ہی نہیں، تو وہ سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ سر تسلیم خم کا مطلب ایمان بھی لایا اور اس کے ساتھ اس نے نیک عمل بھی کیے، ایمان اور نیک عمل کے بعد اس نے اپنا تقوی اختیار کیا، اور اس تقوی میں مزید سے مضبوط ہوتا چلا گیا، اور احسان کا جو درجہ ہے یا احسان کی جو لیول ہے، اس لیول کو اس نے اچیو کر لیا، محسن کے لیول کو، تو وہ محسن ہو گیا۔ وہ اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، یعنی محسن بھی ہو۔ فقد استمسک، تو یقیناً اس نے اچھی طرح پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو۔ تو ایسا شخص جو ہے اس نے یقیناً ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، جو ایمان لے کر آیا اور جو نیک عمل کرنے والا ہے، جس نے اپنے چہرے کو یا اللہ کے سامنے جھکا دیا یا سپرد کر دیا، یعنی جو ایمان لایا اور نیک عمل بھی کیا، اور نیک عمل کے ساتھ اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے عمل میں اور زیادہ مضبوطی چلا، جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے وقت، ویسے ویسے اس کے عمل میں اور اس کے ایمان میں مضبوطی آ رہی ہے۔ یہ احسان کا درجہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کا عمل جو ہے، ایمان جو ہے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کا عمل جو ہے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو جو احسان کرنے والا جو ہے اس کو تو ایک مضبوط، بہت اس نے اچھی طرح سے پکڑ لیا ایک مضبوط کڑے کو، یعنی اس نے اللہ کے جو رسی ہے یا اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اس کو اس نے پکڑ لیا، اور بہت ہی مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق بن گیا، اللہ کے ساتھ اس کا جو ایک مضبوط رشتہ بن گیا، یا مضبوط جو مطلب مضبوطی سے جو اس نے پکڑ لیا، یہ اس قدر مضبوط ہے کہ اس کو دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ جس طرح سے پہلے ذکر ہوا کہ کوئی آدمی جو ہے، کوئی بڑا عہدے دار، کوئی بہت ہی بڑا مطلب کہہ لیں کہ سربراہ یا کوئی اعلیٰ عہدے دار جو ہے،
کوئی بڑی شخصیت جو ہے وہ کسی کو کہہ دے کہ میں تمہاری دوست ہوں یا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، یا ویسے اس کو کوئی جاننے والا ہو کہ میرا، تو وہ تو انسان اتراتا نہیں سکتا کہ فلاں وزیر اور فلاں مشیر اور فلاں جو ہے مطلب عہدے دار جو ہے وہ میرا واقف ہے اور میں اس کو جانتا ہوں، اور مطلب وہ تو اس کو تھوڑا سا خوف نہیں ہوتا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ مگر ان سے کہ تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی کہ میں اپنے وہ رشتہ دار سے یا اپنے دوست سے یا اپنے جاننے والے سے میں ریکویسٹ کروں گا اور میں اس سچویشن سے نکل آؤں گا۔ یہ تو دنیا میں ایک عام سی بات جو ہے یا عام سی ایک مطلب روایت جو ہے وہ چلی ہوئی ہے، لیکن جس کی کڑی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مل گئی، جس نے اللہ کے ساتھ مضبوطی سے اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کر لیا، اس کو تو پھر دنیا میں کوئی خوف نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی اس کے اوپر حملہ کرے گا تو وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم ہے اگر، تو پھر تو اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یہ محسن جو ہے اس نے در حقیقت ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس میں آ کر اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ اپنے ایمان اور عمل کی مضبوطی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس سے اس کی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ دنیا کیا کہتی ہے یا دنیا کیا کہتی ہے کرتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ صبر بھی کرتا ہے، وہ شکر بھی کرتا ہے، اور صبر اور شکر کے ساتھ اس مضبوط رستی اور جو مضبوط تعلق جو ہے اللہ کا، اس کو وہ نبھاتا ہے، اور بے خوف ہو کر ایمان کے معاملے میں، یہ ایمان کے معاملے میں ہے کہ ایمان کے معاملے میں وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس کے اوپر کوئی تنگی آتی ہے تو اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کا ایمان بھی عمل بھی، کوئی اس کے اوپر آسانی آتی ہے تو اس کے اوپر شکر کر کے اور زیادہ مضبوط کرتا ہے اپنے عمل کو بھی اور اپنے ایمان کو بھی۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے۔ جو بھی تمہارے کام ہے، چاہے وہ اس سے پہلے جو آئے جن کا ذکر ہے کہ وہ جو اللہ کے بابت جھگڑا کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ ہیں چاہے وہ نیکی کرنے والے ہیں، جو بھی جس طرح کے بھی عمل ہے، وہ سارے کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملنے والا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ، تو نہ وہ غم میں ڈالیں آپ، اور جس نے کفر کیا تو نہ وہ غم میں ڈالیں آپ کو، کفر اس کا کفر، یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے کفر کر دیا تو اس کا کفر جو ہے وہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈال دے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کافی دفعہ ذکر ہوا کہ وہ بہت ہی مطلب کانشیس ہوتے تھے، بہت ہی وہ ان کا دل جو ہے وہ مطلب پریشان ہوتا تھا کہ یہ جو قوم ہے یہ 40-45 سال ہو گئے میں انہی میں رہ رہا ہوں، انہوں نے ہی مجھے یہ صادق اور امین کا ٹائٹل دیا، انہوں نے ہی میرے پاس امانتیں رکھی، ان کے ساتھ میں نے تجارت کی، یعنی ایمانداری اور مطلب اعلیٰ کردار میں سب سے زیادہ انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹس دیے، لیکن آج ان کو اچانک کیا ہو گیا کہ آج میں جب ان کو صحیح ہدایت اور ان کو آخرت کی کامیابی کی طرف بلاتا ہوں تو یہ لوگ میری بات نہیں سنتے، تو وہ بہت پریشان ہوتے تھے، ان کا دل جو ہے وہ بہت بے چین ہوتا تھا کہ کیوں میری قوم جو ہے وہ میری بات نہیں سن رہی۔ تو یہ اس کی طرف بہت ساری جگہوں پر اشارہ ہے، یہاں پر بھی ہے کہ وہ جو کفر کرنے والے کا جو کفر ہے، ان کا کفر آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ الینا مرجعہم، اب یہ یاد رکھیں کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے نصیحت اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہچان دینا، آپ اپنا پیغام پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں، اور پھر دیکھیں الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم، پھر ہم خبر دیں گے انہیں، بما عملوا، اس کی جو ان سب نے عمل کیے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، ان سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے، اور جب یہ لوٹ کر آئیں گے یا جب یہ وقت آئے گا تو ہم انہیں ان کے سارے کام جو ہے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے، ان کو خبر دے دیں گے کہ دیکھو نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے رسول اور نبی جو ہے وہ آتے رہے، انہوں نے کس طرح سے تمہارے سامنے سارا معاملات کو کھول کر رکھا، تم نے ان کو سمجھ بھی لیا لیکن تم نے انکار کر دیا، اپنی روش پر رہے، تمہارا عمل کس طرح سے رہا دنیا میں، یہ سارا عمل جو ہے وہ وہاں پر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھول کر رکھ دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو، وہ باتیں جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، کوئی کس طرح سے نیت کرتا ہے، کس طرح سے ارادہ رکھتا ہے، کس طرح سے کوئی کام کرتا ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو نمتعہم، ہم فائدہ دیں گے انہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنہوں نے انکار کر دیا اور جو کفر میں لگے ہوئے وہ، اور کفر کا مطلب جو ہے ہم
پہلے ہم نے ایک دو دفعہ ذکر کیا کہ کفر کو ہم ایک تو کافر کہہ کر بڑی ایزیلی اپنے آپ کو جان پیچھا چھڑا لیتے ہیں، لیکن کفر کو اگر اس کا صحیح معنی جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے چلیں تو ہمارے آٹومیٹکلی ہمارے اپنے اوپر بھی ہماری نگاہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے کہ جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، تو جو انکار کرنے والے تھے، یہ ایکچولی تھے جنہوں نے انکار کیا، ان کو ان کے عمل جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا۔ اب وہی ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، چاہے وہ شرک کرنے والے ہیں، چاہے دوسری طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نمتعہم، ہم فائدہ دیں گے انہیں، قلیلاً، تھوڑا سا، متاع دنیا، عارضی فائدہ، جو دنیا میں برتنے کی عارضی چیزیں ہیں، یہ دنیا میں جتنی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جتنی نعمتیں ہیں دنیا میں، یہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ عارضی ہیں، یہ مستقل کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کا فائدہ جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اسی وقت تک انسان اٹھاتا ہے جب تک اس کی مہلت ہے۔ جب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو دنیا کی نعمتوں کا کچھ فائدہ باقی نہیں، دنیا کی نعمتیں اس کے تصرف سے باہر ہو جائیں گی۔ پھر اس کے تصرف میں کیا ہوگا؟ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ تو دنیا میں تو انکار کرنے والے جو ہیں، چاہے شرک والے جو ہیں، اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج کو چلنے والے، یا دوسری طرح سے اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے، سود حرام ہے لیکن اس کے باوجود فائدہ اٹھانا ہے تو ٹھیک ہے، چلتا ہے، مطلب دنیا کے رسم و رواج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بس جس طرح سے چلتی آ رہی ہیں، تو ہم ان سے اس کو راحت ملتی ہے، ان کو مطلب مختلف طرح سے فائدے ملتے ہیں۔ بہت سارے گناہوں کے کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ گناہ کا کام ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا کی عارضی فائدہ، عارضی راحت، ان کو عارضی تسلی، عارضی سکون، یہ تو ہم ان کو تھوڑا سا دیں گے، تھوڑا سا، یعنی جتنی ان کو مہلت ہے اس مہلت کے اندر تو ان کو عارضی فائدہ جو ہے اس دنیا کا وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دیں گے۔ ثم نضطرهم، پھر ہم مجبور کر دیں گے انہیں الی عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب کی طرف، پھر ہم انہیں مجبور کر دیں گے ایک سخت عذاب کی طرف۔ دنیا میں عارضی فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو ضائع کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہے کہ آخرت میں پھر وہ مجبور ہوں گے، ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہوگا، اور سب وہ ہنکے چلے جائیں گے، اور وہ وہاں سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا، وہاں پر بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دے گی، صرف وہ چیز جو انہوں نے دنیا میں اپنے لیے کمائی، اور جس نے اپنے لیے گمراہی اور ظلم کمایا تو یقیناً وہ اللہ کے سخت عذاب کی طرف ان کو دھکیل کر لے جائیں گے، اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ لَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر آپ پوچھیں ان سے، من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی جو بات ہوئی تھی کہ جب ان سے ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ ذرا بتاؤ کہ آسمانوں اور زمین کو یا اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان کا جواب تو یہی ہوگا کہ اللہ نے، اس کے اوپر تو وہ کوئی اور تعویل ہی نہیں کر سکتے، کوئی اور مطلب بات ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ جس کی وجہ سے، کوئی اور دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز کائنات میں کوئی ایسی بھی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کی ہے۔ تو اس کا جواب تو ان کا سمپلی یہی ہے کہ اللہ نے۔ جب آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے یہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو اگر وہ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو پھر کل کہہ دیجئے الحمدللہ، تو پھر تو ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر تو ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ساری تعریفیں تو پھر اللہ کے لیے، یہ ساری تعریفیں اور یہ سارا شکر الحمدللہ۔ اس سے پہلے ہم نے کئی دفعہ پڑھا کہ الحمدللہ کا دو مطلب ہے، ایک ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور دوسرا سارے کا سارا شکر جو ہے وہ تو پھر اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور تعریف اور شکر میں بھی ہمیں تھوڑا سا مطلب پتا ہے کہ کیا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ جانتے، وہی دوبارہ سے علم کا، کہ وہ سمجھتے نہیں، یا اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، یا اگر وہ سمجھ بھی جائیں تو اس کو وہ پریکٹیکلی قبول نہیں کرتے، اور پریکٹیکلی اس علم کو، اس جاننے کو، اپنے جو ان کے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو وہ ظاہر نہیں کرتے، یا اس کو وہ قبول نہیں کرتے۔ جیسا کہ ابھی یہ اسی آیت میں پہلے ہے کہ ان سے جب پوچھا جائے تو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا،
تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، یعنی ان کو تو یہ پتا ہے، یہ علم ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، لیکن اس کو، اس علم کو یا اس جاننے کو وہ قبول نہیں کرتے، اس کا وہ اظہار نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنا عمل نہیں کرتے، یا اس کو اس سے نصیحت اخذ نہیں کرتے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کے اوپر قادر، اس کا کل مختار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اور مالک اور مختار کا مطلب ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ابھی ابھی جیسے بات ہوا کہ دنیا میں انسان کے لیے برتنے کی جتنی چیزیں وہ سب عارضی ہیں۔ کوئی انسان جو ہے اس دنیا کا مال و دولت اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا، جتنا مرضی امپائر کھڑی کر لے، جتنی مرضی جائیدادیں بنا لے، جتنا مرضی مال و دولت اکٹھا کر لے، جتنے مرضی خزانے اس نے جمع کیے ہوں، وہ اس زمین میں دھرے کا دھرا ہی رہ جائے گا۔ اور اگر ہم ویژولائز کر کے دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا سے انسان جو ہے وہ سارے مطلب سب کو موت آنی ہے، سب کو موت تو آنی ہے، تو سب کو جب موت آ جائے گی تو وہ مال و دولت، وہ جائیداد، وہ خزانے، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ زمین میں رہ جائیں گے۔ یہ زمین کے اوپر یا آسمانوں میں جو کچھ ہے یہ تو صرف اللہ کی ملکیت اور اسی کے اختیار میں ہے۔ اس نے یہ سارا کچھ عارضی طور پر تمہیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اب اس استعمال کر کے جو تم فائدہ حاصل کرتے ہو دنیا کا معروف، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ضرور اجازت دی ہے، لیکن آخرت کا فائدہ اس سے اٹھانا جو ہے یہ تمہاری اصل سوچ ہونی چاہیے، اصل کوشش ہونی چاہیے۔ باقی یہ سارا کچھ جو ہے یہ زمین آسمانوں میں اور زمین میں یا کائنات میں جو کچھ ہے یہ صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، کہ بے شک اللہ ہی بہت بے پرواہ ہے اور بہت تعریف والا ہے۔ اللہ سب کے سب اس کائنات میں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ مخلوقات ہیں وہ اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ تو غنی اور بے پرواہ ہے، اور اسی طرح سے وہ حمید بھی ہے۔ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ تعریف کیا گیا ہے، اس کی تعریف ہے، وہ تو تعریف ہی کے لائق ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، عارضی طور پر برتنے کے لیے دیا۔ جو کوئی اس سے اپنا دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے جتنا فائدہ چاہیے معروف طریقے سے لے کر اپنے آخرت کا فائدہ اس میں سے نکال لے، یا اپنی آخرت کی کرنسی اس میں سے کما لے، وہی فائدہ میں رہے گا، نہیں تو وہ نقصان میں رہے گا۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تو غنی ہے، اور جو اللہ کی چاہے جتنی بڑی کو نافرمانیاں کرتا رہے، اللہ کی تعریف تو تعریف ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر بے شک، مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ ہے زمین میں، من شجرۃ، درختوں میں سے، اس زمین میں جتنا کچھ ہے درختوں میں سے، یعنی درخت جتنے کے جتنے ہیں، یہ درخت میں پھر من شجر، درخت یہاں پر درخت ترجمہ کیا گیا، یہ من شجر درخت سے، یعنی درختوں کی جنس سے جتنی چیزیں ہیں، چاہے جھاڑ ہیں، جھاڑیاں ہیں، چاہے وہ پودے ہیں، چاہے وہ مطلب تناور درخت ہے، کسی بھی طرح کی کھیتی جو ہے وہ ساری کی ساری ان میں شامل ہو جائے گی۔ یا جتنے درخت ہیں اس دنیا میں، اقلام، وہ کلمے بن جائیں، اس دنیا میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے اگر وہ کلمے بھی بن جائیں، والبحر، اور سارے کے سارے اور سمندر جو ہے اس دنیا کے اوپر یا اس زمین کے اوپر، ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 67% جو ہے وہ سمندر ہے۔ زمین کا 3/4 حصہ جو ہے وہ سمندر ہے، اور 1/4 حصہ جو ہے وہ خشکی ہے۔ تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ سمندر جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے، ایک سمندر جو اس زمین پر موجود ہے۔ تو سارے کے سارے درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں، اور سارا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے۔ سمندر اس کا مطلب جو ہے یمدہ، سمندر جو ہے وہ اس کی مدد کریں، ان درختوں کی مدد کریں۔ سمندر جو ہے وہ درختوں کی مدد کریں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سمندر جو ہے وہ سارے کے سارے لکھنے والے پین بن جائیں، کلمے بن جائیں، اور سارے سمندر جو ہے وہ ان کلموں کو لکھنے میں مدد کریں، یعنی روشنائی بن جائے، سیاہی بن جائے۔ من بعدہ، اس کے بعد، سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر مزید، یعنی ایک سمندر دنیا کا، اور اس جیسے 7 سمندر اور اس میں جمع ہو جائے، یعنی کہ 8 سمندروں جیسا جتنا پانی جو ہے وہ ساری سیاہی بن جائے، اور زمین کے اوپر جتنی مطلب نباتات ہیں، سارے درخت جو ہیں وہ سارے کے سارے کلمے بھی بن جائیں، تو پھر ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں اللہ کے کلمات، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟
یہ سورہ کہف کی آخری 109 نمبر آیت میں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی، تو صرف یاد دہانی کے لیے کہ اس دنیا کے اوپر، اس کائنات میں جتنی تخلیقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے کلمہ کن سے ہیں. تو یعنی یہ ساری کے ساری موجودات جو ہیں، یا ساری کے ساری جو یہ سارے جو ہیں اللہ کے کلمات ہیں، کلمات اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے کلمات ہیں. تو اس میں بہت ہی وسیع مطلب جو ہے وہ مفہوم ملتا ہے. تو اس میں جتنے اسماء حسنہ ہیں، جتنی اللہ کی صفات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے کلمات ہیں. اللہ کی بڑائی اور بزرگی اور اللہ کی تعریف کرنے کے جو کلمات ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے. اس کی شان کو شمار کرنے کے لیے جو الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں وہ سارے کے سارے. تو اس کے نام جو ہے، اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کرنے کے جو جتنے ہیں وہ سارے کے سارے کلمات ہیں. یہ ساری کے ساری اللہ کی کبریائی اور بزرگی اور اس کا علم جو ہے وہ سارا کا سارا. اس کو اگر کوئی لکھنا چاہے، جتنی اللہ نے تخلیقات کی ہیں وہ سب لکھنا اگر چاہے، تو اس پوری زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں یا درختوں کے متعلقہ جتنی نباتات ہیں وہ ساری کی ساری کلمے بن جائے، اور اس دنیا کا سمندر اور اس سمندر جیسے 7 سمندر اور مل کر بھی، یعنی 8 سمندروں کے برابر ایک سیاہی جو ہے وہ بھی بن جائے، تو پھر بھی اللہ کے کلام کو یا اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتی. وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. وہ ساری سیاہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی 8 سمندروں کی، اور سارے کے سارے درخت جو ہے وہ کلمے بنا کر ان کو استعمال کرے وہ گھس کر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات جو ہے ان کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ کے کلمات جو ہے ان کو لکھا جا سکے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک قلم جو بنی ہے کسی درخت سے، وہ قلم صرف اس قلم کی اپنی جو خصوصیات اور اس قلم کے اپنے فائدے اور اس قلم کے اپنے جو مطلب اللہ کی اس میں جو نشانیاں چھپی ہیں، صرف وہی وہ گرداننا شروع کر دے تو قلم ختم ہو جائے گی. لیکن اس قلم کے جو فائدے ہیں یا قلم کے جو اللہ کی جو اس کی قدرت ہے وہ شاید شمار نہیں ہوگی یقیناً. تو اللہ کی مطلب یہ جو مخلوقات ہیں، اللہ کی جو بزرگی اور بڑائی اور اس کے جو کلمات ہیں ان کو تو شمار کرنا ناممکن ہے. یہ مبالغے کا صیغہ نہیں ہے. ایک تو اکثر ہوتا ہے مبالغے کا صیغہ کہتے ہیں جی کہ تھوڑا سا اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تاکہ اس کی اہمیت سمجھ آ جائے، لیکن یہ مبالغے کا صیغہ نہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ کے کلمات کو لکھا جا سکے یا احاطہ کیا جا سکے. اب ہم اگر اسی آج کے سبق کی پہلی آیت کی طرف اگر اشارہ کریں تو اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا انسان کے لیے، اور ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں انسان کو عطا کر دی. اور ہم تو کوئی احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ جو ہماری عقل میں، جو ہمارے علم میں یا ہماری سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. لا محدود ایسی چیزیں ہیں، لا محدود اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں، لا محدود اللہ تعالیٰ کے ایسے کرشمے ہیں، لا محدود اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات ہیں جن کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جن کو ہم مطلب جن تک ہماری دسترس نہیں، جس طرح ہماری سوچ اور وہم و گمان بھی نہیں ہے، تو وہ تو ساری کی ساری چیزیں ابھی آنا باقی ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی کلمات اللہ ہے، اگر وہ ان کو احاطہ کرنا چاہے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتی. دنیا کے سارے درخت اور 8 سمندروں جیسی سیاہی بھی مل جائے تو وہ بھی. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ بہت غالب ہے اور بے حق حکمت والا ہے، کہ اللہ ہی غالب ہے ہر چیز کے اوپر، اور اس کا جو کلام ہے اور اس کی جو حکمت ہے وہ بھی بہت وسیع ہے. ما خلقکم، نہیں تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا. نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ ہی تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی مانند. تمہارا یہاں پر ما خلقکم، نہیں تم سب کا پیدا کرنا، یعنی سارے کے سارے انسان جو ہے، تم سارے کے سارے انسانوں کو پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور تم سارے کے سارے انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جانا. یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی مانند. اللہ کی قدرت اور اس کی جو علم ہے اس کا بھی اندازہ ہوا ہمیں پچھلی آیت سے کہ کلمات اللہ جو ہے وہ ان کا احاطہ کرنا ناممکن نہیں. تو وہی اللہ جو ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ یہ ساری کی ساری نوع انسانی جو ہے اس کو
اس کا پیدا کرنا اور اس کو دوبارہ سے اٹھایا جانا، یعنی قیامت کے دن دوبارہ ان کو زندہ کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو زندہ کر دیا یا ایک جان کو زندہ کر دیا یا ایک یعنی کہ یہ سارے کا سارا کلمہ کن سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہے گا فیکون، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ اٹھانا، یہ تو صرف ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا یا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ حکم کرے گا یا کن کہے گا، یہ سارا کچھ ہوگا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو وہ سنتا بھی ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہی ہے۔ یعنی جو تم کہتے ہو کہ تم دوبارہ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جاؤ گے یا دوبارہ کیسے زندہ ہو جاؤ گے، تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں کہ سارے انسانوں کو ایک ایک انسان کی طرح، یہ ایک جان کی مانند وہ دوبارہ سے اٹھا کھڑے کرے گا۔ اللہ صرف کن کہے گا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ علم تر ان اللہ، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ یولج اللیل فی النہاری، وہ داخل کرتا ہے رات کو۔ جی میرا خیال ہے یہیں تک رکتے ہم، کیونکہ وقت جو ہے وہ کافی آگے چلا جائے گا اور اگلی آیت جو ہے وہ بھی تھوڑا سا وقت چاہے گی ہم سے یقیناً۔ تو میرا خیال ہے کہ یہیں پہ رکھتے ہیں، یہاں تک ہم نے جس کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اٹھارے، ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا بھول چکا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری اس کوشش کو استقامت کے ساتھ مضبوط کرے اور اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا کر کے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ جی اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، بلکہ کسی کو دعا کے لیے کہنا، نیک لوگوں کو مطلب اپنا ایک دل کی تسکین جو ہے اس میں وہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی نیک بندہ کسی کے لیے دعا کرے، یہ خوش قسمتی کی بات بھی ہوتی ہے۔ تو آپ سب لوگ میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سب کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو آسانی عطا فرمائے، ہماری جتنی مشکلات ہیں، ہمارے جتنے مسائل ہیں، ہمارے جتنے معاملات ہیں جس میں پریشانیاں ہیں، اللہ تعالی ہمیں خاص اپنی رحمت اور خاص اپنی مدد جو ہے وہ مہیا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھے، جو دنیا میں موجود ہیں ہمارے والدین، ان کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بھی بنائے کہ ہم اپنی اولاد کو اتنا سمجھا جائیں کہ وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔